بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی کوئی مانے یا نہ مانے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 9 رکنی بینچ توڑ کر 5 رکنی بینچ بنا دیا، لیکن تنازع ختم نہیں ہوا۔ کیا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ اور جو 9 رکنی بینچ بنایا گیا تھا وہ کیسے ٹوٹا، کب ٹوٹا؟ اس نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ اس بات کا تعین کر پائے گی کہ ملک کے 2 بڑے صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کون دے گا؟ گورنر دے گا، صدر پاکستان دیں گے، یا پھر سپریم کورٹ اس پر خود فیصلہ دے گی، خود کوئی تاریخ دے گی؟ اور بڑی سٹوری یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ بینچ جو آج کو نوٹس کی سماعت کر رہا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس میں سے 9 میں سے 4 جج علیحدہ ہو گئے اور 5 ججوں نے ایک نیا بینچ بنا لیا ہے، اور اس بینچ نے کیس کی سماعت کیا۔ لیکن جو 4 جج علیحدہ ہوئے ہیں، کیا وہ اپنی مرضی سے علیحدہ ہوئے یا ان کو علیحدہ کیا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اب قانونی حلقوں میں زیر گردش ہے۔ 2 ججوں پر تو اعتراض کیا تھا حکومت نے، اور ان پر یہ الزام تھا کہ وہ باعث ہیں اور وہ ایسے متنازع فیصلے دے چکے ہیں۔ ایک جج کی آڈیو آ چکی ہے، جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، ان 2 کو تو حکومت کے اعتراض کی وجہ سے بینچ سے علیحدہ ہونا پڑا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آج خود بینچ سے علیحدہ ہونا پسند کیا، یا انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ وہ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں کیونکہ ان پر اعتراض آ رہا ہے۔ 2 ججوں کو، جسٹس اطہر بن اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو اختلاف کرنے کی بنیاد پر بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جبکہ اطلاعات یہ ہے کہ 9 کے 9 ججوں نے یہ کہا تھا کہ فل کورٹ بنا لیں، اور فل کورٹ بنانے کے بعد اس مقدمے کا، اس کیس کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس میں کیا کیا کہ ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، اور فاضل چیف جسٹس صاحب کے اوپر یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے جو نیا بینچ بنایا ہے وہ اس میں بھی فارمیشن جو کی ہے وہ 3 اور 2 کے حساب سے کی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر بن اللہ نے بینچ سے علیحدہ ہونے کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن ان کو بھی بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ فیصلہ کوئی بھی آئے اس کو تسلیم کرنا یا کروانا نہایت مشکل ہوگا۔ تو عدلیہ نے ایک اور بحران پیدا کر دیا، اور اس بحران کے پیچھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کی کار فرمائی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا سارا کچھ کیا دھرا ہے۔ تو ہر چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے میں اعتراض کیا ہے؟ اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے تو ان پر اعتراضات ختم ہو جاتے، لیکن انہوں نے ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس نے جو اوپن کورٹ میں آرڈر دیا وہ ان کے حکم کے مطابقت نہیں رکھتا، یعنی ان کے آرڈر میں بھی ہیرا پھیری ہے۔ تو یہ بڑے اہم اعتراضات ہیں جو ان پہ اٹھائے گئے ہیں۔ آج خود نوٹس کے حوالے سے آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے، لیکن دوسری بڑی خبر ہے جنرل امجد شعیب کے حوالے سے۔ ان کو پولیس نے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر اعتراض یہ ہے، ان پر الزام یہ کہ انہوں نے عوام کو اداروں کے خلاف اکسایا اور نفرت پھیلائی۔ انہیں جسمانی ریمانڈ پر 3 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان کا 7 روز کا ریمانڈ ڈیمانڈ کیا گیا تھا، لیکن ان کو 3 روزہ ریمانڈ پر پیش کر دیا گیا۔ اب ان کے مقدمے کی ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی ہے۔ عدالت پراسیکیوٹر نے ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کا متن پڑھ کر سنایا، اور بتایا گیا کہ امجد شعیب صاحب ایک نجی ٹیلی ویژن پر مہمان کے طور پر موجود تھے، اور ان کے بیان سے حکومت کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ہے، اور اس بیان سے اپوزیشن اور سرکاری ملازمین کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اپوزیشن کو حکومت کے خلاف مزید سخت حکمت عملی کے لیے اکسایا گیا ہے، اور امجد شعیب کے بیان سے 3 گروہوں کے درمیان نفرت پھیلائی گئی ہے۔ تو ان پر جو دفعات لگی ہیں ان کے تحت انہیں 5 اور 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو ان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ امجد شعیب صاحب جو ہے وہ فوج کے بڑے لائق فائق جرنیل رہے ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مثبت تنقید کی ہے، لیکن انہوں نے کافی عرصے سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر کے انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اگر جائز تنقید کرنا غلط ہے تو پھر اپوزیشن کو سسٹم سے ہی نکال دیں۔ تو امجد شعیب صاحب کا جو کیس ہے اس میں ان کے جو وکیل ہیں وہ کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی داستان سنائی اور بتایا کہ امجد شعیب کا ملک پر قرض ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھی سو چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ محنت کر کے لیفٹنٹ جنرل بنے۔ تو قاسم ودود ان کے وکیل ہیں، وہ آبدیدہ ہو گئے۔ تو عدالت نے پھر ان کا 7 روز کا ریمانڈ دینے کی بجائے 3 روز کا ریمانڈ دے دیا۔ اب ان کی جو گرفتاری ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کسی اور کے لیے کوئی پیغام ہے؟ فوج کے ایک اعلیٰ جرنیل کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے،
اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اسٹیبلشمنٹ ایک طاقتور ادارہ ہے، اس کے سپائی کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، چاہے وہ ریٹائری کیوں نہ ہو. تو اس کے ایک جنرل کی گرفتاری اس نے بہت سے سوال اٹھا دیے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پیغام ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو یہ پیغام کسی اور کے لیے، اور یہ پیغام جن لوگوں کے لیے ہے ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم اپنا فوجی اور وہ بھی جرنیل پکڑ سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو. امجد شعیب کی گرفتاری سے فوج میں کوئی ریئیکشن نہیں آیا، اور پھر کسی اور صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی فوج سے ریئیکشن نہیں آئے گا. تو بہت سے ایسے لوگ جو فوج میں ہیں یا فوج میں نہیں ہیں لیکن ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے فوج سے ہے، ان کے لیے بڑا کھلا اور واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے لیے بھی معافی نہیں ہے. تو جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ جرنیل جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب بھی خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یا خان صاحب کے ساتھ مل کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پردے کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور یہ پیغام خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے. خان صاحب کو بھی بتایا گیا جناب کہ آپ کس کھیت کی مولی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گرفتاری سے ملک میں کوئی طوفان آ جائے گا اور فوج جیسے ادارے کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے گی کیونکہ فوج میں خان صاحب کے بڑے ووٹر اور سپورٹر موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور ان کے ایک جرنیل کی سویلین کے ہاتھوں گرفتاری پر اگر کوئی ریئیکشن نہیں آتا تو پھر خان صاحب کی گرفتاری پر بھی کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا جی گرفتاری کے لیے کسی لمبے چوڑے مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدھ ایف آئی آر کافی ہے، اور ایک ایف آئی آر کاٹنے کے 1 گھنٹے بعد کسی کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو یہ وہ پیغام موٹا موٹا جو کہ دیا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے یا یہ اشارہ ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس پیغام کے پیچھے فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن جنہوں نے بھی یہ پیغام دیا ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. ادارے سے منسلک ایک شخصیت کو جس کا بہت بڑا نام ہے، اور اپنے دورے جب وہ فوجی تھے اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے نیب بنائی، نیب میں بھی وہ شامل تھے، تو ان کا بڑا نام تھا اور ایک طاقتور جرنیل سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی جو آواز ہے ایک طاقتور آواز سمجھی جاتی تھی. اگر اس آواز کو بھی نہیں بخشا گیا یا ان کو بھی ان کے حوالے سے بھی یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کی ہے، تو یہ باقی لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ بھی ریڈ لائن کراس نہ کریں. تو ایک جنرل امجد شعیب کی گرفتاری ہوئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی والے اسپیکر پر پہنچ گئے. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جو کہ ریسٹور ہوئے ہیں، جنہیں عدالت نے بحال کر دیا ہے، وہ پہنچے تھے، بڑے باغے اسپیکر کے پاس گئے، جناب ہمیں تو بحال کر دیا عدالت نے، اب ہمیں آپ قومی اسمبلی میں بٹھائے اور ہمیں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی دے دیں. اسپیکر نے کہا کہ بیٹا چھٹی کرو، آپ کے استعفے منظور ہو چکے ہیں اور یہ اسپیکر نے فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ واپس نہیں ہونا. جس عدالت نے آپ کو بحال کیا وہاں تشریف لے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو عدالت فیصلہ دے چکی ہے. تو اسپیکر صاحب نے کہا یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور میں اس پر اپنے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں ان سے بات کرتا ہوں، لیکن جو میں فیصلہ دے چکا ہوں وہ میں تبدیل نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی قانونی راستہ نکلتا ہوا تو پھر دیکھیں گے. لیکن دوسرے لفظوں میں اسپیکر صاحب نے انہیں بڑی سی گولی کرا دی اور جھنڈی کرا دیا کہ چلو بیٹا چھٹی کرو. تو اس کے علاوہ فواد چودھری نے ایک خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو، جی ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے کیونکہ ہمارے 135 اراکین قومی اسمبلی ہیں. پہلے انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے اور یہ شور مچاتے رہے کہ ہمارے استعفے منظور کرو، ہمارے استعفے منظور کرو. جب وہ منظور ہو گئے تو اب ان استعفوں کی واپسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اسپیکر نے کہا جی نہیں ہونا بھائی، چلو فارغ ہو جاؤ. لیکن جو آج کی بڑی خبر ایک اور ہے، وہ ہے مریم نواز کا خطاب. مریم نواز نے جو ساہیوال میں خطاب کیا وہ بھی ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا، اور انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ جی الیکشن ہوں گے لیکن وہ اس کی کنڈیشن ہے، اس کی ایک شرط ہے، اور الیکشن ہوں گے جب نواز شریف پہ لگائے گئے الزامات کو واپس لیا جائے گا. یہ الزامات کسی اور نے نہیں لگائے تھے، یہ خود عدلیہ نے لگائے تھے. یہ الزام کسی نے درخواست میں نہیں لگائے تھے کہ جناب نواز شریف سسیلین مافیا ہے، یہ گنڈا ہے، یہ بدماش ہے، یہ گاڈ فادر ہے. یہ عدالت نے اپنے فیصلوں میں یہ لکھا کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو یہ جو ان پہ الزام لگا ہے، یہ الزام ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. اس کے علاوہ ان کو تا حیات نہل کیا گیا ایک بالکل فالس قسم کے، جھوٹے قسم کے ایلیگیشن میں.
تو یہ دو ایلیگیشن ہیں، یہ اس کے بارے میں آج مریم نواز نے کہا کہ جب تک یہ نہیں ہٹیں گے الیکشن نہیں ہونا. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. بولو ہوگا نا؟ پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی، اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو، قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، آپ نے پیناما بینچ نے جو القابات سے نواز شریف کو نوازا اور غلط ان سے نوازا القابات سے، تو پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا. تو مریم نواز نے کہا کہ پہلے گھڑی چور عمران خان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرو، پھر الیکشن ہوگا. انہوں نے کہا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں، نواز شریف سے ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا، ان کی غلط سزائیں ختم ہوگی اور عمران خان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. پاناما بینچ کو پہلے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے القابات واپس لینا ہوں گے، اور ملک کی صورتحال کا ذمہ دار پاناما بینچ اور اسے بنانے والے ہیں. IMF کے ہاتھوں ملک کو گروی رکھا گیا، اور عمران خان کو گند ڈالنے اور نواز شریف کو کیا اس ملک کی صفائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ مریم نواز نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ حکومت کے ارادے کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو عدلیہ کے ساتھ اس وقت حکومت ہیڈ آن لگتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ نواز شریف کے جو کیسز ہیں وہ سنے نہیں جا رہے، اور نواز شریف کے کیسز میں جو یعنی ریویو نہیں ہو رہے. اگر سزا بھی دینی ہے تو پھر وہ کیسز لگائے جائیں، ان کو سنا جائے، سزا بنتی سزا دے دیں، نہیں بنتی تو اس کو ختم کر دیں. تو یہ بنیادی مطالبہ حکومت کر رہی ہے کہ جناب وہ کیس لگائیں اور ان کیسوں پہ نظر ثانی کریں. اور یہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی بقول حکومت کے یا مسلم لیگ نون کے، کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں، اور عمران خان کی حکومت پورے 4 سال زور لگانے کے باوجود نواز شریف کو کرپٹ ثابت نہیں کر سکی، اور نہ ہی وہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں جو کہ عدالتیں ان کے بارے میں کہتی تھیں. ایک ان کی تاحیات نہلی ہے. تو اگر الیکشن ہونے اس ملک کے اندر اور نواز شریف تاحیات نہل ہیں، تو وہ پھر کیسے الیکشن لڑ سکیں گے، ان کی جماعت کیسے الیکشن میں حصہ لے سکے گی. تو یہ بنیادی ان کا جو مطالبہ ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جائے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ مطالبہ جائز ہے کہ نواز شریف کے جو مقدمات ہیں وہ سنے جائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا یہ مطالبہ جائز ہے کہ عمران خان کو بھی اسی طرح کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، عمران خان کو بھی اسی طرح سزائیں دی جائے، عمران خان کو بھی تاحیات نہل کیا جائے؟ تو کسی عدالت کا کام نہیں ہے نا. حکومت موجود ہے، اگر حکومت کے پاس ایویڈنس موجود ہیں تو کریں کیس اور لے جائیں. جس طرح عمران خان صاحب نے بہت سے کیسز میں وہ عدالت خود پہنچ گئے تھے. پاناما خود تو چل کے عدالت نہیں گیا تھا، عمران خان لے کر گئے تھے. تو اس طرح عمران خان کے خلاف اگر کوئی کیس حکومت کے پاس ہے تو عدالتوں میں لے جائیں. اگر عدالتیں نہیں سنتی تو پھر آپ کا موقف جائز ہے. ویسے کل عدالت نے کیس سننا ہے، اور یعنی منگل کے روز عمران خان کے بہت سارے کیسز ہیں. آج بھی وہ سیشن کورٹ میں انہیں پیش ہونا تھا، لیکن ان کے وکیل نے کہا جناب عمران خان صاحب نے کل آنا ہے 7 والی عدالت میں، تو آپ بھی آ جائیے گا. یعنی یہ حال ہے، ایک طرف عمران خان صاحب کو فل ریلیف مل رہے ہیں اور عدالتیں ان کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن ان کے کیسز کو ان کی مرضی کے مطابق ڈیل کیا جا رہا ہے. یعنی عمران خان اگر سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بری ضمانت کے لیے نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدالت انتظار کرتی ہے. تو یہ جو انصاف کا دورہ معیار، دورہ نظام ہے نا، یہ اس وقت پوری عوام دیکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالتیں مکمل طور پہ چھوٹ دے رہی ہیں، ریلیف دے رہی ہیں. ان کے خلاف کیسز ہیں، مقدمات ہیں، اس کے باوجود ان کو ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا جو کہ ان کے مخالفین کے ساتھ ہو رہا تھا. تو یہاں پھر لگتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ ترازو کے 2 پلڑے برابر نہیں ہیں. ایک پلڑا بھاری ہے اور ایک پلڑا جو ہے وہ بالکل اوپر اٹھا ہوا ہے. تو یہ مطالبہ مریم نواز کر رہی ہے، اور ان کے مطالبات میں سمجھتا ہوں کسی حد تک جائز ہیں.
ایک اور بڑی خبر یہ تھی، اور وہ خبر ہے کہ 2-3 دن پرانی، جب 22 فروری کو تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہوئے لاہور سے، اعظم سواتی، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی، ان کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ان کو پہلے دن کوڑ لکھپت جیل میں لے جایا گیا اور وہاں رکھنے کے لیے ان کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن پتہ چلا کہ تینوں کی آپس میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی، اور شاید ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے مکے شکے بھی تانے۔ یہ کہ دروغ بر گردن راوی، یہ پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہے، نگران وزیر اطلاعات، انہوں نے یہ خبر دی ہے، عامر میر صاحب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوشش کی تھی ان سب کو ایک ساتھ جیل میں رکھے، لیکن ان کی آپس میں بنی نہیں اور گالم گلوچ شروع ہو گئی، اور موقف یہ تھا کہ اعظم سواتی کہتے ہیں کہ میں تو ملنے آیا تھا اور مجھے پکڑ کے انہوں نے اندر کرا دیا، اور اعظم سواتی کہتا ہے کہ میں تمہارے چکر میں گرفتار ہوا ہوں، اور اسد عمر کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے چکر میں گرفتار ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں میں تو گرفتار ہونے کے لیے گیا ہی نہیں تھا، تو مجھے پکڑوا دیا گیا، میں آپ لوگوں کے چکر میں۔ تو تینوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اس لیے اعظم سواتی کا موقف سامنے آ گیا تھا کہ جناب میں تو برات دیکھنے گیا تھا، مجھے پکڑوا دیا گیا۔ تو یہ اس وجہ سے ان کو پنجاب میں کی مختلف جیلوں میں بھیجا گیا، یہ ان کا موقف ہے عامر میر صاحب کا۔ تو اب جو بڑی خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کے حوالے سے، اور سوال یہ کہ کیا یہ 9 رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد جو 5 رکنی بینچ بن گیا ہے، کیا یہ بحران دور کر پائے گا؟ کیونکہ بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کہ متضاد ہے، جن میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ جو جج صاحب نے فیصلہ سنایا 5 رکنی بینچ کے حوالے سے، وہ 23 فروری کا ایک تحریری حکم نامہ تھا، جس میں کہا گیا جی کہ 2 ججوں نے از خود علیحدہ ہونے کے لیے درخواست کی ہے، کیونکہ ان کے اوپر اعتراض تھا، اور 2 جج وہ جن کے اوپر اعتراض نہیں تھا لیکن انہوں نے بینچ کے اوپر کچھ سوال اٹھائے تھے، تو انہوں نے بھی خود کو علیحدہ ہونے کی درخواست کی ہے۔ تو 4 ججوں میں، جن میں جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن، یہ 4 جج بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ اب سوال یہ کہ یہ 23 فروری کو سماعت ہوئی، اور 23 فروری کا جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق یہ 4 جج علیحدہ ہو گئے، تو 24 فروری کو جو بینچ بیٹھا تھا ہفتے کے روز، وہ کس حیثیت سے بیٹھا تھا، اس کی آئینی حیثیت کیا تھی، اور پھر اس وقت کیوں تحریری آرڈر جاری نہیں کیا گیا؟ اور پھر اس کے بعد 2 ججوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے بالکل کوئی بینچ سے علیحدہ ہونے کی درخواست نہیں کی، عطر من اللہ صاحب نے کوئی درخواست نہیں کی، یا افریدی صاحب نے بھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان 2 کو بھی بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ تو کیا چیف جسٹس نے معاملے کو ایون کرنے کے لیے اپنی مرضی، اپنی پسند کے 2 جج اور وہ 2 جج جو ان کے اوپر اعتراض کرتے ان کو علیحدہ کر دیا؟ تو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو عطر من اللہ صاحب نے جو اختلافی نوٹ میں کہا کہ چیف جسٹس نے جو اوپن کورٹ میں آرڈر دیا ہے وہ تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا، اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کو دیکھنا ناگزیر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کس حیثیت میں جو ہے صوبائی اسمبلیاں وہ توڑی گئیں، اور کون سے جو آئینی اصول ہیں ان کو پامال کیا گیا، ان سب کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہہ دیا کہ چیف جسٹس کا جو آرڈر ہے وہ ان کے تحریری حکم سے مطابقت نہیں رکھتا، تو یہ اعتراض ان کا بھی تھا۔ جسٹس منصور نے بھی اعتراض کیا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس تمام تر صورتحال کے باوجود وہ بینچ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور باقی کے جو جج ہیں وہ 9 ججوں کے بجائے 5 جج رہ گئے، اور امکان یہ ہے کہ منگل کے روز جج صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سارے نکات دیکھ لیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے جو ایکشنز ہیں اس سے لگتا تھا کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے، کیونکہ انہوں نے عملہ مانگا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے انہیں عملہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فنڈ مانگے تھے، تو وزارت خزانہ نے فنڈ دینے سے انکار کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیاری کر رہے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اب وہ الیکشن نہیں کرا رہے۔ تو بنیادی طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں سے بیل آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اب فیصلہ جو ایک نقطے پہ ہونا ہے، سپریم کورٹ نے صرف اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا، الیکشن کمیشن دے گا یا پھر صدر پاکستان دیں گے۔ حکومت کہہ چکی ہے کہ صدر پاکستان کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، اور گورنر کہہ چکے ہیں کہ چونکہ پنجاب کے گورنر کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی توڑی نہیں تو میں ڈیٹ نہیں دے سکتا، اور خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہے انہوں نے اسمبلی توڑی ہے، ان پر پھر ڈیٹ واجب ہو جائے گی۔ تو اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 25 اپریل سے پہلے یا 90 روز کے اندر جو ایک ٹائم پیریڈ ہے الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو کہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں جو اندر کی کہانی میں نے کو پہلے بتا دی کہ جج آپس میں
گتھم گتھا ہے اور بہت ہی زیادہ یعنی جج ناراض ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے جو فاضل جج صاحبان کا جو پورا کورم ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ سپلٹ نظر آ رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنے، اپنا گردنوں کا لوگ بہت